बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का यह दावा है कि मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत और न्यूट्रल इस्टेब्लिशमेंट के पास इमरान खान के बयानिए का कोई तोड़ नहीं है। DGISPR और DGISI की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब सिर्फ एक यही ऑप्शन बचा है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा खुद आएं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जो कि नामुमकिनात में शामिल है। इमरान खान के मुकाबले में इंपोर्टेड हुकूमत और न्यूट्रल इस्टेब्लिशमेंट का हर एक बयानिया नाकामी से दो चार क्यों हो रहा है और अवाम मुकम्मल तौर पर इमरान खान के बयानिए के साथ क्यों जुड़े हैं। इस हवाले से कुछ बातें अहम तरीन हैं, कुछ खबरें अहम तरीन हैं, वो आपसे शेयर करते हैं। और फिर जनाब, ज़राए का दावा है कि सिर्फ 30 दिन बाद यानी कि नए आर्मी चीफ की तैनाती और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कुछ अहम तरीन केसेस के फैसले आने के बाद तमाम तर मामलात एक बार फिर इमरान खान की इक़्तिदार में वापसी की जानिब इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे और क्यों, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि अब यह बात दीवार पर लिखी नजर आ रही है, अज़हर मिनल शम्स है। पूरी पाकिस्तानी कौम को पता चल गया, मालूम हो चुका कि इमरान खान की अप्रैल के महीने में हुकूमत ख़त्म करने का गहरा ताल्लुक नवंबर में होने वाली उस बड़ी तैनाती के साथ है, जिस बड़ी तैनाती को लेकर इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी की सफ़ों के अंदर बेचैनी है। और इस्लामाबाद के बाखबर हल्के ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि आइंदा आर्मी चीफ जो भी होगा वो सवालिया निशान। और फिर उसके साथ साथ इमरान खान का नवाज शरीफ को चैलेंज, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन यह मामला कुछ इस तरह से समझ लीजिए कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया, जिसका पाकिस्तान की गुज़श्ता 75 साला सियासी तारीख में अहम तरीन किरदार रहा, माने या ना माने, तमाम सहाफ़ती हल्के इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें बनाने और हुकूमतें गिराने में इन दोनों मुक़्तदर हल्कों का अहम तरीन किरदार रहा। और एक बात जो मैं बारहा रिपीट करता हूँ, आप ये कहते भी होंगे कि इसकी रिपीटिशन की क्या वजह है, लेकिन ये रिपीट करना ज़रूरी है कि आखिरी हुकूमत पाकिस्तान में जो घर भिजवाई गई यानी इमरान खान की, उसके मुतल्लिक इमरान खान के सख्त तरीन नाकदीन इमरान खान के मुखालिफ टीवी चैनल के ऊपर बैठ कर भी ये बात कर चुके, यानी सुहेल वड़ाइच बड़े ही वाज़े अंदाज में ये बात कर चुके कि इमरान खान की हुकूमत को घर भिजवाने में सिर्फ पार्लियामेंट ने किरदार अदा नहीं किया, बल्कि इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज यानी अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट ने भी इस हवाले से किरदार अदा किया। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम कह रही है। आखिर इसकी वजूहात क्या हैं? न्यूट्रल्स की जानिब से, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बार बार ये बात कहने के बावजूद कि वो न्यूट्रल्स हैं, तमाम तर मामलात में उनका किसी किस्म का कोई किरदार नहीं है, अवाम इस बात पर यकीन करने को क्यों तैयार नहीं। और अब से चंद दिन पहले DGISI और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद कुछ दिन तक शायद इन मामलात के ऊपर राजदारी की तह या पर्दे डालने की कोशिश की गई, लेकिन अब फिर खुलकर अवाम एक बार फिर इसके ऊपर बात कर रही है। यहां के इमरान खान के सख्त तरीन नाकदीन, जिनमें तलत हुसैन साहब भी शामिल हैं, आज उन्होंने अपनी एक वीडियो में भी इस बात की जानिब इशारा किया कि इमरान खान इस इंपोर्टेड हुकूमत के और इस्टेब्लिशमेंट के तमाम तर बयानियों के परखच्चे उड़ा रहे हैं और बड़ी तेज़ी के साथ इस्लामाबाद की जानिब बढ़ रहे हैं। और इमरान खान की प्लानिंग बड़ी मुकम्मल है। वो एक तरह से रोते पीटते हुए नजर आए कि आखिर इस्टेब्लिशमेंट और आखिर ये इंपोर्टेड हुकूमत इमरान खान के खिलाफ कोई बयानिया तश्कील देने में अभी तक से कामयाब क्यों नहीं हो सकी। इसकी कुछ अहम तरीन वजूहात हैं, लेकिन उसके साथ पहले चंद अपडेट्स के इमरान खान को अदम एतमाद से बाहर करने का फैसला दुरुस्त करने का वक्त आ गया, ऐसा कहना है फवाद चौधरी का। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज उन्होंने की, लॉन्ग मार्च का 5वां दिन, और अब ये रूटीन है कि लॉन्ग मार्च के हर दिन आगाज से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत असद उमर, फवाद चौधरी और इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी और दूसरे लोग आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पिछला लाएअमल बताते हैं क्या कुछ हुआ और अगले लाएअमल की जानिब इशारा करते हैं, और फिर ये बात बार बार करते हैं कि शफाफ इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ तमाम तर मसाइल का हल है
اور اب وقت آ گیا ہے کہ اس غلط فیصلے کو ریورس کیا جائے جو غلط فیصلہ اپریل کے مہینے میں عمران خان کی آئینی اور قانونی حکومت کو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے گھر بھجوا کر کیا گیا۔ عمران خان کے ساتھ لانگ مارچ میں کتنے لوگ ہیں، اس پر نواز شریف کبھی 2000 لوگوں کی بات کرتے ہیں، کبھی رانا ثناءاللہ اس قسم کا کوئی لطیفہ بیان کرتے ہیں، لیکن ان تمام لوگوں کو ہرگز عمران خان کی اسٹریٹجی، عمران خان کی پالیسی سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ جتنے لوگ انہیں عمران خان کے کنٹینر سے پیچھے نظر آتے ہیں، آج جو ہے وہ ہماری دوست جو ہے وہ ہمارے دوست صدیق جان سے جو ہے ہماری ایک ملاقات ہوئی، جو کہ اس لانگ مارچ کو کور کر رہے ہیں، اور وہ اسلام آباد پہنچے اور وہ بھی یہ بات کہہ رہے تھے کہ جو لانگ مارچ سے آگے جو لوگ ہیں عمران خان کے کنٹینر کے، وہ اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ ان کی طرف شاید میڈیا توجہ نہیں دے پاتا، یا ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ان تمام تر معاملات کو کس طرح سے رپورٹ کرنا ہے۔ جو ہماری آبزرویشنز ہے اسلام آباد کے اندر بیٹھے ہوئے، اس وقت پینک سچویشن ہے اسلام آباد کے ان حلقوں کے اندر کہ جن کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کے اس لانگ مارچ کو اسلام آباد آنے سے روکا جائے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر عمران خان کے لانگ مارچ کے اندر 2000 کے قریب لوگ ہیں تو پھر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو کیوں، سیکیورٹی اہلکاروں کو کیوں اسلام آباد تعینات کر دیا گیا ہے؟ آخر معاملہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اس امپورٹڈ حکومت کو عمران خان کی اسٹریٹجی بالکل سمجھ نہیں آ رہی۔ لوگ عمران خان کے ساتھ چلتے ہیں، عمران خان کچھ مخصوص حلقوں کا دورہ کرتے ہیں، صوبائی قومی اسمبلی کے حلقے، وہاں پر لوگوں کو موبلائز کرتے ہیں، جو جی ٹی روڈ پر ان کے راستے میں آ رہے ہیں وہاں پر عمران خان تقریر کرتے ہیں، اس کے بعد لوگوں کو واپس بھجوا دیتے ہیں، کچھ لوگ ساتھ چل پڑتے ہیں، اس کے بعد لانگ مارچ کا اختتام ہوتا ہے، اگلے دن لانگ مارچ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے اور نئے لوگ اس لانگ مارچ کا حصہ بن جاتے ہیں، اور جو پہلے کل تک لانگ مارچ کا حصہ تھے وہ ان تک پیغام پہنچ جاتا ہے، وہ اپنے گھروں کو جو ہے واپس چلے جاتے ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب یہ اسلام آباد پہنچے گا لانگ مارچ، چاہے آئندہ ایک ہفتے کے اندر پہنچے یا 10 دنوں کے اندر، تو اس کے بعد ایک فائنل اور حتمی کال کے نتیجے میں خیبر پختونخوا اور پنجاب سے ایک ہی وقت میں بڑی تعداد میں جو عوام ہے وہ اسلام آباد کا رخ کریں گے، جن کو اس وقت عمران خان مختلف طریقوں سے موبلائز کر رہے ہیں۔ اب یہ ہے وہ پالیسی عمران خان کی کہ جس کا کوئی توڑ نہیں۔ میڈیا، جنگ، جیو گروپ جیسے ٹی وی چینلز تمام تب زہریلے پروپیگنڈے کے باوجود عمران خان کے اس لانگ مارچ کو دکھانے کے لیے مجبور ہیں، کیونکہ ڈیفینیٹلی عمران خان سکرین کے اوپر ہے تو ریٹنگ ہے۔ باقی ٹی وی چینلز بھی جس حد تک ان کو اجازت دی گئی ہے اس حد تک وہ دکھا رہے ہیں، ماں سوائے بول اور ARY کے، جو کہ کھل کر پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے ایونٹ کو نہ صرف جو ہے وہاں پر آبزرو کر رہے ہیں بلکہ عوام تک پہنچا رہے ہیں، اور بالکل یہی صحافت ہے، یہی آزادانہ صحافت ہے کہ اتنی بڑی سیاسی ایکٹیویٹی کو عوام تک پہنچایا جائے۔ اب اسی دوران عمران خان کی جانب سے جب یہ 5ویں دن کا 5ویں لانگ مارچ کا اعلان ہوا تو عمران خان کا آغاز ہوا تو عمران خان نے ایک بار پھر کہا کہ سن لو، عمران خان کا جینا مرنا پاکستان میں ہے، عمران خان یہ ملک چھوڑ کر نہیں جا رہا۔ اور پھر عمران خان نے نواز شریف کو اس بات کا چیلنج بھی کیا کہ میں ملک سے نہیں بھاگوں گا۔ نواز شریف نے مشرف کے گھٹنے پکڑ کر این آر او لیا، اس کے بعد دوسرا این آر او لیا، میڈیکل رپورٹس میں دھاندلی کی، نواز شریف واپس آئیں، ہم سب مل کر ان کا استقبال کریں گے اور اڈیالہ جیل انہیں واپس پہنچائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف جب تم واپس آؤ تو میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ حلقہ جہاں سے تم الیکشن لڑو گے واپسی پر، میں اس حلقے سے تمہیں ہراؤں گا۔ اب یہ بات بڑی سگنیفیکنٹ ہے، عمران نے یہ بات کیوں کہی؟ کیونکہ عمران خان کو بارہا یہ کہا گیا کہ ایک ڈیل کی جائے، آپ کو مارچ میں الیکشن دیتے ہیں، آپ قومی اسمبلی کے اندر آئیں اور 2/3 اکثریت سے نواز شریف کی واپسی یقینی بنائیں، ان پر تاحیات نااہلی ختم کروانے میں مدد کر کے۔ عمران خان نے جواب دیا کہ نااہلی سپریم کورٹ سے ہوئی تھی، ایجنسیز نے رپورٹس دی تھی کہ انہوں نے کرپشن کی، ان کا اس سارے معاملے کے اندر کیا قصور ہے، یہ کیا معاملہ ہے جنہوں نے نااہل کیا؟ اب اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ نااہلی ختم کرنی ہے تو کریں، وہ کسی قسم کا کوئی این آر او دینے کے لیے ہرگز تیار نہیں، کیونکہ وہ چوروں کو اور کرپٹ مافیا کو بالکل معاف نہیں کریں گے اور انصاف اور قانون کی بالادستی کے لیے جنگ لڑیں گے۔ پھر عمران خان کے اہم ترین کھلاڑی پرویز خٹک کا یہ بیان کہ آرمی چیف جو بھی ہوگا وہ بہترین ہوگا، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو بھی نئے آرمی چیف تعینات ہوں گے، روایت کے مطابق وہ اپنی ایک نئی ٹیم ترتیب دیں گے جس میں DGI-SPR بھی شامل ہیں، جس میں DGI-SI بھی شامل ہیں، اور یہی وہ خوف ہے اس وقت PDM کے حلقوں کے اندر، نواز شریف کے پاس، زرداری کے پاس، وہ بے چین ہیں کہ اگر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ 29 نومبر کو ریٹائر ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو آنے والی عسکری قیادت ہے
نئے انتخابات جب ہونے جائیں گے پاکستان کے اندر تو وہ ہوں گے، اور ایسے موقع کے اوپر کہ اب موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے باوجود عمران خان تمام تر ضمنی انتخابات میں اس امپورٹڈ حکومت کو ہر الیکشن کے اندر ہرا رہے ہیں، تو آگے چل کر پھر کیا ہوگا؟ یہی وہ خوف ہے جو ان کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے، اور اب معاملات لانگ مارچ سے کہیں آگے جا چکے۔ اسلام آباد کے باخبر حلقے یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تمام تر انتخابات، تمام تر جمہوریت، سیاست مستقبل کی عمران خان کے کنٹرول میں ہے، عمران خان کے ہاتھ میں ہے۔ عمران خان اپنے کارڈ انتہائی سمجھداری کے ساتھ کھیل رہے ہیں، وہ یہ بازی پلٹ چکے ہیں۔ عمران خان کے خلاف جن لوگوں نے میچ کے آخری اوورز کروانے تھے وہ یہ اوور پہلے ہی کروا چکے ہیں۔ اشارہ آپ سمجھتے ہیں میرا کس جانب ہے، اور اب عمران خان کے مخالفین کے پاس، عمران خان کے خلاف چلنے والے مافیا کے پاس اور اس مافیا کی شریفی سرمایہ کاری کے پاس عمران خان کے خلاف کسی قسم کا کوئی آخری کارڈ یا اس میچ کے حوالے سے کوئی امپارٹنٹ اوورز ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ تمام تر اپنے بالرز وہ آزما چکے ہیں، لیکن عمران خان اس وقت کریز کے اوپر جمے ہوئے ہیں، اور یقینی طور پر جب اس میچ کے آخری 5 اوورز کا آغاز ہوگا تو پھر ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا عمران خان کے اپوزیشن کے پاس کہ وہ وہی اپنے کمزور بالرز کو سامنے لائیں، اور ان کمزور بالرز کے سامنے پھر عمران خان کی جو بیٹنگ ہوگی پچ پر، کریز پر جمنے کے بعد اس کی ایک پوری تاریخ ہے، وہ تمام تر معاملات کھل کر آپ کے سامنے بہت جلد آ جائیں گے۔ نومبر کا مہینہ اس حوالے سے انتہائی اہم ترین ہے۔ عمران خان اس وقت جس زبردست قسم کے اعصاب کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اس اعصابی جنگ میں اپنے تمام تر سیاسی مخالفین کو وہ چت کر چکے۔ ان کے مخالف تجزیہ نگار جو ہے وہ بھی اب یہی بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ عمران خان کے مخالفین کے پاس کسی قسم کا کوئی بیانیہ موجود نہیں ہے، اور عمران خان تمام تر اپوزیشن کے بیانیے کو جو ہے وہ تہہ و بالا کرتے ہوئے، ان کا ستیہ ناش کرتے ہوئے سموتھلی بڑے آرام کے ساتھ اسلام آباد کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور آئندہ آنے والے 30 دن عمران خان کی سیاست پاکستانی عوام کے مستقبل، جمہوریت اور سیاست کے لیے انتہائی اہم ترین ثابت ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔